نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم اس بات کو کن چیزوں پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اور کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے وہ رمضان کی برکتیں جو ہمیں حاصل ہوئی تھی وہ ہمیں مسلسل حاصل ہو سکتی ہیں. یقیناً رمضان کی جو برکت ہے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کی فضیلت ہے، وہ اپنی جگہ مسلم اور مقرر ہے. لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ اللہ نے ہمارے لیے عطا فرمایا ہے جو ہماری تربیت کا مہینہ ہے، جس میں آدمی کی خوب تربیت ہوتی ہے، جس میں آدمی اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کا پابند ہو جاتا ہے، جس میں آدمی اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھتا ہے، دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کر رب سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کریم ختم ہوتا ہے تو پھر لوگ آہستہ 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 پھر پرانی روش کی طرف آ جاتے ہیں، پرانے انداز کی طرف آ جاتے ہیں، اور جو پابندی عبادات کی ہوتی ہے، جو پابندی اذکار کی ہوتی ہے، جو پابندی ہماری زندگی میں رب کی یاد کی ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہم بھول جاتے ہیں، کھو بیٹھتے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ ہماری سوچ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان میں عبادت کرنا ہے، یا پھر یہ خیال آ جائے کہ رمضان میں کر لیے تو کافی ہے. وہاں پر ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ کچھ عبادات ایسے ہیں، کچھ اللہ کے احکام ایسے ہیں جو ہر دن ہر روز ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا، قرآن مجید وہ لوگوں کی بہت تعریف کرتا ہے، ان کے لیے بڑی خوشخبریاں بیان فرماتا ہے. وہ لوگ، اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جب کسی نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور کہا کہ میرا رب پروردگار ہے، اللہ میرا رب ہے، اور پھر اس پر مضبوطی سے قائم ہو گیا، استقامت اختیار کر لیا، وہاں پر اپنے آپ کو جما لیا اس بات پر کہ اللہ میرا رب ہے. یہ جملہ صرف زبان سے ادا کرنا کافی نہیں ہے. اب کوئی یہ کہہ دے بھائی یہ بات تو مسلم ہے کہ ہم صبح شام اس بات کو جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. اس بات کا تقاضا کیا ہے؟ جب بندہ اس بات کو اقرار کرتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ رب کی ہر بات مانی جاتی، رب کا ہر حکم مانا جاتا ہے، رب کے ہر حکم کی پابندی اور پیروی کی جاتی ہے. وہاں پر یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ
آج میری طبیعت کیسی ہے، آج میرا دل کیا چاہتا ہے، آج میں کیا کروں، آج میں کیا کروں، نہیں. وہاں پر صرف رب کے حکم کو دیکھا جاتا ہے ہر حال میں، کہ یہاں اللہ کا حکم آ گیا، جو میرا رب ہے، جو میرا پالن ہار ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اور میرے پوچھنے سے پہلے مجھے عطا کرتا ہے، میرے مانگنے سے پہلے مجھے اللہ نوازتا ہے، تو وہ رب ہے میرا پروردگار. تو پھر جان لو کہ پھر میرا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کے حکم کو، ہر حکم پہ فوقیت، کہ اب کسی اور کا کوئی حکم، کوئی خواہش، کوئی بات سامنے آئے اور ایک طرف اللہ اس کے رسول کی بات ہو، تو جو بندہ حقیقی ہوتا ہے، جو مومن کامل ہوتا ہے، اس کے پاس ہمیشہ، اس کے نظر میں ہمیشہ کوئی چیز ہوتی ہے تو رب کا حکم ہوتا ہے، رسول پاک کا فرمان ہوتا ہے، اس کے بعد سب. تو یہاں صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں، ہر وقت رب کی یاد، رب کا ذکر، اور ہر حال میں، ہر وقت اللہ کے حکم کی فوقیت آدمی کے پیش نظر ہے. اس پر استقامت اختیار ہو. کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ استقامت کی ابتدا ہوتی ہے تو ایمان سے ہوتی ہے، ایمان کی پختگی، ایمان میں پابندی، ایمان میں ٹھہراؤ. جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی وحدانیت میں کبھی آدمی میں کمی نہیں آنا، کسی بھی حال میں توحید کو نہیں چھوڑنا، اللہ وحدہ لا شریک کے اس در کو نہیں چھوڑنا، کبھی بھی حالات کیسے بھی ہوں، کتنی ہی مشکلات آپ کے سامنے کیوں نہ پیش آ جائے، لیکن رب کے در سے اپنے آپ کو ہمیشہ جوڑے رکھنا، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ بندہ مومن کا جو کچھ ہے، جیسا کچھ ہے، اس کی تقدیر کا اچھا اور برا ہونا سب کچھ رب کی طرف سے ہے، اور ہمارے ہاتھ میں ہے تو کوشش کرنا ہے، اور کوشش اللہ کے حکم پہ چلنے کی کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کرنا ہے. تو یہاں ایمان کی پابندی سب سے پہلا ضرورت ہے، کہ کسی حال میں بھی آدمی ایمان سے، توحید سے، اللہ کی محبت سے دور نہ ہو. اور اس کے بعد اس محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے آدمی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس کی نعمتیں سب سے زیادہ آدمی پر نازل ہوتی ہیں، تو پھر اس آدمی کا فرض یہ ہوتا ہے، اس آدمی پر لازم یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ احترام بھی اسی ذات کا ہو، سب سے زیادہ احکام بھی اسی ذات کے مانے جائے، سب سے زیادہ کسی کی طرف توجہ ہو تو اسی ذات کی طرف ہو. لیکن آج ہماری حالات اس بات کی گواہی نہیں دیتے. آج نعمتیں تو ساری رب کی کھا رہے ہیں، لیکن احکام رب کے پابندی سے ادا نہیں ہوتے. اہمیت اللہ کے احکام کی کم سے کم نظر آ رہی ہے، اہمیت اللہ کے کلام کی کم سے کم نظر آ رہی ہے. اب کوئی کہنے والا کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے کلام کی اہمیت کو کم کریں؟ قرآن تو ہمارے سر کا تاج ہے، قرآن سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی اور کلام نہیں، قرآن سے زیادہ عظمت و عزت کسی اور کلام کی نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن کیا پریکٹیکل میں جو قرآن کا حق ہم پر ہے، اللہ کے کلام کا حق ہم پر ہے، اللہ کے احکام کا حق ہم پر ہے، کیا ہم اس کو ادا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھیں ہماری زندگی میں، ہماری روزمرہ جو گزر رہی ہے، اس کے اندر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا ہم واقعتاً اللہ کے کلام کی جتنی احترام اور محبت کی بات کرتے ہیں، عملاً کیا اس کو واقعتاً ویسے پیش کر رہے ہیں؟ جہاں ہمارے بچے دنیاوی کلام پڑھنے کے لیے گھنٹوں صرف کرتے ہیں، اب اس کو آپ ضرورت کا نام دیجئے، تعلیم کا نام دیجئے، حالات کا نام دیجئے، وہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے.
لیکن جو بھی کلام ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، جو بھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جا کر جس کو حاصل کر رہے ہیں، وہ کلام کس کا ہے؟ کسی نہ کسی انسان کا کلام ہے، کسی نہ کسی بندے کا کلام ہے، کسی نہ کسی سائنٹسٹ کا، کسی نہ کسی تحقیق کرنے والے کا کلام ہے، کسی پروفیسر کا کلام ہے، لیکن بندے ہی کا تو کلام ہے، انسان ہی کا کلام ہے۔ تو جب ہم بندوں کا کلام پڑھنے کے لیے 8 گھنٹے صرف کر رہے ہیں، 10 گھنٹے صرف کر رہے ہیں، پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ تاکہ ہم اس کلام سے دنیا میں کوئی مقام حاصل کر لیں، دنیا میں کوئی ڈگری حاصل کر لیں، دنیا میں کوئی نام حاصل کر لیں، کیونکہ یہ کلام پڑھنے سے ہمیں دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات کو جاننا ہوگا کہ جس دنیاوی کلام کو پڑھ کر تم دنیا میں عزت و شہرت پانے کی کوشش کر رہے ہو، دنیا میں نوکری تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، رزق تلاش کرنے کے لیے جس کلام کو ذریعہ سمجھ رہے ہو، اس کلام کے اوپر ایک کلام ایسا ہے، اگر اس کی پابندی کر لو، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، تو پھر وہ کلام تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ دنیاوی کلام آپ کی آخرت کا سامان نہیں بن سکتا، دنیاوی تعلیم آپ کی آخرت کا فائدہ نہیں دے سکتی، لیکن جو کلام آخرت میں فائدہ دینے والا ہے، جو کلام ہماری آخرت کو سنوارنے والا ہے، وہ کلام پروردگار کا کلام قرآن مجید ہے، جس کو آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ لیکن رمضان آتا ہے تو کہیں نہ کہیں بندہ قرآن سے بھی جڑ جاتا ہے، اس تعلق کو نہ چھوڑے۔ جو تعلق ہمیں قرآن سے رمضان میں حاصل ہوا، جو پابندی ہمیں قرآن کی رمضان میں حاصل ہوئی، اسے حاصل کر رکھیں، اسے چھوڑے نہیں، اس سے وابستہ رہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے مقدار میں کمی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ہم ایک پارہ پڑھ رہے تھے، ایک پارے کی توجہ نہ ہو، وہ پارے کو تو ہو سکتی ہے، 2 رکوع کی تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے کلام سے ہمارا تعلق ہونا ضروری ہے۔ اس کلام کو چھوڑ دیں جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور ہم اسی کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے رہیں تو یقیناً بھٹکتے رہیں گے، یقیناً گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر ہم ہدایت کے سامان کو چھوڑ دیں گے جو قرآن ہے۔ برادران عزیز، آج ہمارے نوجوان قرآن سے دور نظر آتے ہیں، آج ہمارے نوجوان اللہ کے کلام سے دور نظر آتے ہیں، آج ہمارے نوجوان دو قسم سے اللہ کے کلام سے دور ہیں۔ ان میں ایک حصہ ایسا ہے، نوجوانوں کا ایک حصہ ایسا ہے، ہمارے معاشرے کے اکثر لوگوں کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی قرآن پڑھیے، تو کہتے ہیں کہ میں نے بچپن میں قرآن پڑھا تھا، اس کے بعد پھر پڑھنا چھوڑ دیا۔ قرآن چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، تھامنے کی چیز ہے۔ قرآن سرمایہ حیات ہے، قرآن آپ کے مشعل راہ ہے کہ جس کو آپ تھامے رکھیں گے تو راستہ دکھتا رہے گا۔ تو برادران عزیز، بات یہ ہوئی کہ ایک طبقہ وہ جو بالکل قرآن پڑھنا ہی نہیں جان رہا ہے آج، کیونکہ ان کا وقت انہوں نے کسی اور طرف صرف کر دیا، اور عمر کا ایک حصہ گزر گیا، اس کے بعد ان کو خیال آیا۔ تو اب معاشرے کے ایسے حدود ہمارے اندر قائم ہو گئے کہ اگر کوئی بچہ 20 سال کا ہو گیا ہے، 22 سال کا ہو گیا ہے، 25 سال کا ہو گیا ہے، 18 سال کا ہو گیا ہے، تو پھر اب وہ قرآن کو الف با تا سے نہیں شروع کر سکتا اگر اس نے نہیں پڑھا ہے تو۔ معاشرہ اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، معاشرے کے اندر اس کی عزت کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو وہ اس طرف جا ہی نہیں رہا ہے۔ ان کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جب قرآن نازل ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو قرآن سکھایا، تو صحابہ اکرام کی عمر کسی کی 50 سال تھی، کسی کی 60 سال تھی، کسی کی 20 سال تھی، کسی کی 30 سال تھی۔ وہاں پر انہوں نے قرآن سیکھنے میں عمر کو نہیں دیکھا کہ میرا 18 سال، 20 سال، 50 سال ہو گئی، اب میں اس بڑی عمر میں قرآن کیسے سیکھوں۔ وہ قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ہر مومن کو قرآن سیکھنا ضروری ہے، اس بات کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ اور جو قرآن پڑھانے والے ہیں، جو قرآن سکھانے والے ہیں،
انہیں لوگوں کو الگ سے وقت دینا پڑے گا. جو عمر بڑھ چکی ہے ان کو آپ بچوں کے ساتھ نہ بٹھائیے, تھوڑا سا پریویلیج ان کو ضرور دیجیے, تھوڑا سا خصوصی وقت ان کو ضرور دیجیے, کیونکہ وہ قرآن پڑھنے کو آ رہے ہیں. وہ جھجک, وہ ہیسیٹیشن جو ان کے اندر ہے اس کو دور کر دیجیے. یقیناً وہ قرآن کے ساتھی ہو جائیں گے, قرآن پڑھنے والے. ایک طبقہ وہ جو قرآن نہیں پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھنا نہیں جانتا, تو ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کو فوراً پڑھیں اور سیکھیں, اور اس کو جتنا پڑھ سکتے ہیں, جتنا سیکھ سکتے ہیں, سیکھتے رہیں. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو قرآن پڑھنا تو جانتا ہے, لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ قرآن کا پڑھنا مطلب صرف قرات, کہ قرآن لے لیے اور ہم کچھ دیر بیٹھ گئے, ایک رکوع پڑھ لیا, ایک صفحہ پڑھ لیا اور ہم نے قرآن پڑھ لیا. ہم نے صرف قرآن کی قرات کی ہے. قرآن مجید کے 3 حق ہے. ایک حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح انداز میں, صحیح قواعد کے ساتھ, صحیح تجوید کے ساتھ پڑھا جائے جیسے قرآن اتارا گیا, جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. تمام قواعد کا خیال رکھتے ہوئے ہم قرآن مجید کو پڑھیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اس کے بعد کا جو حق ہے وہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں. قرآن مجید کا دوسرا بنیادی حق یہ ہے کہ جب صحیح پڑھنے لگیں تو صرف پڑھنے کے لیے قرآن نہیں آیا, قرآن ہدایت کا سامان بن کر آیا ہے, خدا رہنمائی بن کر آیا ہے, قرآن گمراہی سے نکالنے کے لیے آیا ہے, قرآن اندھیروں کو مٹانے کے لیے آیا ہے, قرآن لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے. اور یہ راستہ, یہ اندھیرا کب مٹے گا, یہ روشنی کب چھائے گی, جب ہم نہ صرف قرآن کو صحیح انداز میں پڑھیں, کیونکہ ہم عربی داں نہیں ہیں, عربی زبان نہیں جانتے ہیں, تو ہمیں قرآن کے معنی کو سمجھنا ہوگا. جو زبان ہم جانتے ہیں, چاہے اردو ہو, چاہے ہندی ہو, چاہے انگریزی ہو, جو زبان ہمیں آتی ہے اس زبان میں قرآن کے معنی کو سمجھنا ہوگا, اور اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے. رب ہم سے کیا فرما رہا ہے. بنیادی حق قرآن کا یہ ہے کہ رب کے فرمان کو بندہ سمجھے, رب کے احکام کو بندہ سمجھے, رب کے کلام کو بندہ سمجھے, اور اس بات کو سمجھے کہ رب کیا فرما رہا ہے, رب کیا بتا رہا ہے, رب کیا ہمیں دکھانا چاہتا ہے, رب کون سے راستے پہ ہمیں چلانا چاہتا ہے, رب کس راستے سے ہمیں بچانا چاہتا ہے, کس طرف جانا ہے, کس سے بچنا ہے, کیسے عبرت حاصل کرنی ہے, کیسے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے. جب تک قرآن کو سمجھیں گے نہیں, جب تک ہم اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے. تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے ہمارے اندر جو قرآن پڑھتا تو ہے لیکن قرآن سمجھتا نہیں ہے, اس کے لیے زبان رکاوٹ بنتی ہے. لیکن آج دور حاضر میں ایسے بہت سے آپ کو ذرائع ملیں گے جہاں پر آپ کی اپنی زبان میں قرآن آپ کو سمجھایا جائے گا. یہاں پر آپ کو خیال رکھنا ہے کہ وہ ترجمہ کس کا ہے, وہ تفسیر کس کی ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں, کیونکہ انٹرپریٹیشن میں, ٹرانسلیشن میں کہیں نہ کہیں کیونکہ بندے کا کام شروع ہو جاتا ہے, تو وہ بندہ جو لکھنے والا ہے اس کا دیکھنا بھی ضروری ہے, اس کا انتخاب بھی ضروری ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو, وہ اللہ اس کے رسول کا چاہنے والا ہو, وہ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہو, وہ صحابہ اکرام کا چاہنے والا ہو, وہ اولیاء اللہ کا چاہنے والا ہو, وہ اللہ والا بندہ ہو جو اللہ سے ملا رہا ہے. تو یقیناً ان کے ترجمے کو آپ پڑھیے, آپ کو فیض حاصل ہوگا, آپ کو رہنمائی حاصل ہوگی. ان کی تفسیر کو آپ پڑھیے, آپ کو فیض حاصل ہوگا, آپ کو رہنمائی حاصل ہوگی, آپ کو صحیح راستہ مل جائے گا. جب ہم ترجمہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں, تو اس کا ضرور خیال رکھیں کہ کس کے پڑھ رہے ہیں, کس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں, کس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں. تو صحیح العقیدہ ہمارے علماء بہتوں نے کام کیا ہے. خود ہمارا دادا پیر قبلہ نے بہت بڑا تفسیر کا کام کیا ہے. ہمیں اس کو عام کرنا ہے, اس کو پڑھنا ہے, اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. اور تیسرا حق قرآن کا جو مقصد قرآن ہے کہ جب بندہ صحیح انداز میں قرآن پڑھ لے, قرآن کو سمجھے, تو پھر تیسرا اور بنیادی حق یہ ہے کہ قرآن کے احکام پر عمل کرے. تو جب ہم صحیح پڑھیں گے, صحیح سمجھیں گے, تو پھر صحیح عمل کر پائیں گے. یہاں پر ہم میں سے اکثر لوگ کوتا ہیں
بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا تو جانتے لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کے معنی کو نہیں سمجھتے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے معنی بھی اگر سمجھتے ہیں، اس کے احکام کو اگر جانتے ہیں تو اس پر عمل کرنے میں کوتاہ ہے، عمل کرنے میں پیچھے ہیں. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تینوں حقوق کو اپنی زندگی میں شامل کریں، قرآن کا تعلق اپنی زندگی میں شامل کریں. اور جیسے رمضان میں ہم نے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ رکھا ہے، ویسے ہی قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط رکھیں، کیونکہ قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے. اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. برادران عزیز، اس کے بعد اب کیسے کریں ذہن میں آتا ہے تو آسان طریقہ یہ ہے، قرآن کو سمجھنا اور اس پہ توجہ ہماری بڑھ جائے تو جو سورے ہم کو یاد ہیں، جو ہم نمازوں میں پابندی سے پڑھتے ہیں، پہلے ان کے معنی کو سمجھیں. وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور آسانی سے ان کے معنی ہمارے ذہن میں بیٹھ بھی جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ہم قرآن کی قرأت نمازوں میں کرنے لگتے ہیں وہ معنی بھی ہمارے ساتھ چلنے لگتے ہیں. تو یہاں سے قرآن کو سمجھنے کی شروعات کیجیے کہ جو سورے ہم پابندی سے پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھنے والے کچھ ہوتے ہیں، سورہ یوسف پڑھنے والے کچھ ہوتے ہیں، سورہ ملک، سورہ رحمان پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ پڑھتے ہیں. ہر ایک کے کچھ ایسی پسندیدہ صورتیں ہوتی ہیں جو اس کو آدمی پابندی سے قرأت کرتا ہے. سب سے پہلے ان کے معنی کو پڑھ لیجیے، ان کے مطلب کو جان لیجیے کہ ان کے معنی کیا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے. تو آپ بار بار پڑھتے جائیں گے تو وہ معنی چلتے جائیں گے، وہ جستجو، وہ تعلق بڑھتا چلا جائے گا. اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو جیسے ہم نے جانا کہ رمضان کریم کے بعد ہمیں اعمال میں پابندی کی ضرورت ہے، فرائض خاص طور پر اس کی پابندی کرنی ضروری ہے، اسی طرح ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کے تعلق کو نہیں چھوڑنا ہے. قرآن صرف ایک مہینہ نہیں، زندگی بھر ساتھ رکھنا ہے، زندگی بھر اس کو پڑھنا اور سمجھنا ہے. آپ تھوڑا پڑھیے، تھوڑا سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. مالک ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے. مالک ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہم میں جو مخروج ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما. جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام امتی بنا. مالک اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا. ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ.